الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بھائی اور دوستو، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے ہی والا ہے. اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں مسنون کی ہیں. ایک عید الفطر ہوتی ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع سے جہاں اللہ عز و جل کے شکر کو ادا کرنے کے لیے دو رکعات نماز کو ادا کرنا ہے، وہیں پر اللہ عز و جل کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع سے جو مستطیع حضرات ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، جن کے پاس روزانہ کی ضروریات سے، قرض وغیرہ سے ہٹ کر اتنی استطاعت ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، تو اس دن کا ایک عمل قربانی دینا بھی ہے. بلکہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو قربانی دے سکتے ہیں، ان کے اوپر قربانی کا دینا یہ واجب ہے، جس کو اللہ عز و جل نے، میں نے جو ابھی صورت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ عید الاضحیٰ کے دن دو کام ہیں. ایک تو آپ کو اپنے رب کے لیے دو رکعات نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعات نماز پڑھنی ہے. پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ وَانْحَرْ کہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کا عمل کرنا ہے. قربانی کا عمل یہ محتم بشان عمل ہے، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی پہچان میں سے ہے کہ نہ صرف یہ قربانی کا عمل مسلمانوں پر، امت اسلامیہ پر واجب کیا گیا ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، جتنے مذاہب آئے ہیں، سب کے سب مذاہب کے اندر، سب کے سب ادیان کے اندر، سب امتوں کو کسی نہ کسی شکل میں قربانی کا حکم اللہ عز و جل نے دیا ہے. اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ ہم نے ہر امت کو، دنیا کے اندر جتنی قومیں آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ قربانی کا عمل جتنے ادیان رہے ہیں، جتنے دین رہے ہیں، جتنے مذہب رہے ہیں اور جتنی قومیں گزری ہیں، کسی نہ کسی شکل میں ان کے یہاں قربانی کا تصور رہا ہے، وہ قربانی دیتے رہے ہیں، جس کو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بلکہ اللہ عز و جل نے بھی جتنی امتیں آئی تھیں، ساری کی ساری امتوں پر قربانی کے عمل کو اللہ عز و جل نے ان کے ذمے کیا تھا کہ وہ قربانی کیا کریں. اللہ عز و جل خود قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانی کا عمل تم پر واجب کیوں کیا ہے، ہم نے یہ قربانی کا عمل تم پر ضروری کیوں کیا ہے، یہ دیگر امتوں پر یہ قربانی کا عمل کیوں ضروری تھا. اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ عز و جل نے جانوروں کی شکل میں جو اللہ عز و جل نے تم پر انعام کیا ہے، جو تم کو رزق دیا ہے، اس کو اللہ عز و جل کا نام لے کر، اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھ کر اس کو اللہ عز و جل کے لیے قربانی دینا ہے. یہ اللہ عز و جل نے یہ قربانی کا عمل نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، ساری کی ساری امتوں پر اللہ عز و جل نے کسی نہ کسی شکل میں قربانی کو واجب کیا
تھا۔ اللہ عز و جل دوسری جگہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نَاسِكُوهُ، کہ یہ قربانی کا عمل صرف امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا عمل دیگر امتوں پر بھی تھا، وہ کسی نہ کسی شکل میں قربانی دیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے قربانی کے عمل کو مقرر کیا تھا، وہ قربانی کے اس عمل کو وہ لوگ بھی جو تم سے پہلے تھے وہ بھی انجام دیے کرتے تھے۔ لیکن بھائی اور دوستو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کے کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ عز و جل اس قربانی کے جانور کے گوشت کو کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ پہلی امتوں کو تو قربانی کرنے کا حکم تھا، وہ قربانی کیا کرتے تھے، ان کے یہاں قربانی کے قبول ہونے کی، اللہ عز و جل کے یہاں وہ مقبول ہو جائے، اللہ کے یہاں وہ قربانی پسندیدہ ہو جائے، اس کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ عز و جل نے ان کو اس جانور کے گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ ان امتوں کو یہ حکم تھا کہ وہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کا جو سارا جانور ہوتا ہے وہ سارے کے سارے جانور کو کسی پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ کوئی ایک آگ آتی، ایک آنچ آتی، آ کر اس قربانی کے جانور کو وہاں سے اٹھا کر لے کر چلی جاتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ عز و جل کے یہاں وہ قربانی مقبول ہو چکی ہے۔ اگر وہ جانور اسی جگہ موجود ہوتا تو اللہ عز و جل کے یہاں اس قربانی کے نامقبول ہونے کی وہ نشانی ہوتی کہ اللہ عز و جل کے یہاں وہ قربانی پسند نہیں ہے، اللہ نے اس قربانی کو پسند نہیں کیا ہے۔ امت مسلمہ پر بھی قربانی کو اللہ عز و جل نے واجب کیا ہے، امت مسلمہ کے ذمے میں بھی قربانی کو دینا ہے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے نہ صرف یہ کہ قربانی کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے یہ اجازت دی ہے کہ اس قربانی کے گوشت سے تم بھی کھاؤ اور غریب اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور اس قربانی کے گوشت کے ذریعے سے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو اس قربانی کے گوشت کے ذریعے سے تم کھلاؤ۔ اللہ عز و جل فرماتے کہ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جانوروں کی جو قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی شناخت ہے، یہ اسلام کی پہچان اس کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ قربانی کے اس عمل کے سلسلے میں کبھی تم یہ تصور نہ کرنا کہ قربانی کے عمل کے بجائے پیسے بھی تو دیے جا سکتے تھے۔ اتنے جانوروں کی بڑی تعداد میں ساری دنیا کے اندر قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ ایک مسلمان کا یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ قربانی کا جو عمل امت مسلمہ کے ذمے ہم نے کیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سراسر خیر ہے، سراسر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تم کو جب اللہ عز و جل نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے تو بحیثیت مسلمان ہونے کے نہ صرف تمہیں قربانی دینی ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنودی کو تمہیں اس کے اندر تلاش کرنا ہے۔ بلکہ جس وقت جانور کو ذبح کر رہے ہو فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثواب، کہ اللہ کہتے ہیں کہ جانور کے سامنے میں بذات خود کسی کو یہ نہ کہو کہ تم جا کر جانور کو ذبح کرو، بلکہ جس کے طرف سے وہ قربانی دی جا رہی ہے، اللہ عز و جل قرآن کریم کی آیت کے اندر کہتے ہیں کہ تمہیں وہاں جا کر کھڑے ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کا نام لے کر اگر تم خود سے قربانی کر سکتے ہو، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کر سکتے ہو تو اس جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ جانور اپنے پہلو کے بل گر جائے، جب اس کی روح پرواز ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس سے خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ بہت سارے تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے سماج کے اندر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی غریب ہوتے ہیں جن کو سال بھر بالکل مختصر انداز میں وہ ان کو گوشت نصیب ہوتا ہے، اللہ عز و جل نے استطاعت دی ہے تو قدرت دی ہے تو وہ اس قربانی کے جانور کو تو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا ہے، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے، یہ امت کے ساتھ احسان
ہے کہ پہلی امتوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا. ان کے قربانی کے کیے ہوئے جانور کو آسمان سے ایک آگ آتی, وہ اٹھا کر لے جاتی. تو اس سے یہ پتا چلتا کہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہوئی ہے. اگر وہ آگ آتی اور اس جانور کو لے کر نہیں جاتی تو یہ اللہ کے یہاں اس قربانی کے ناپسندیدہ ہونے کی نشانی ہوا کرتی تھی. لیکن اللہ عز و جل نے امت مسلمہ پر نہ صرف یہ کہ اللہ عز و جل نے قربانی کا حکم دیا ہے, بلکہ اس کے جانور کے گوشت کو خود بھی کھائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں, بلکہ جو غریب و محتاج ہیں اس موقع سے ان کو بھی وسعت بھر, پیٹ بھر ان کو کھانے کا اس سے موقع مل جائے گا. یہ اللہ عز و جل کہتے ہیں. تو بھائی اور دوستو, یہ قربانی کا جو عمل ہے, یہ قربانی کا عمل دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے 3 مرتبہ خواب میں دیکھا. پہلی دفعہ دیکھا, دوسری دفعہ دیکھا, تیسری دفعہ دیکھا. نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جہاں پر حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو مینا کا مقام ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیار کرتے, تیار کر کے اس کو لے کر جاتے ہیں. راستے میں شیطان ملتا ہے, شیطان مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر کنکریاں اٹھا کر اس شیطان کو مارتے ہیں. آج بھی حجاج کرام جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 جگہ پر کنکریاں ماری تھی, وہیں پر جمرہ اولا, جمرہ عقبہ اور جمرہ اخرى کے نام سے 3 نشانات بنے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کے لیے قربانی, اپنے بچوں کی قربانی اور اپنے جسم و جان کی قربانی, اپنی ہر چیز کی قربانی اللہ عز و جل نے اتنی پسند کی کہ حجاج کرام جو حاجی ہوتے ہیں, جو خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر طواف کرتے ہیں اور حج کی ادائیگی کرتے ہیں, مینا جاتے ہیں, عرفات جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی دینا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فلما اسلما, کہ جب باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. بیٹا بھی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دعاؤں کے بعد 80 سال کی عمر میں اللہ عز و جل سے مانگنے کے بعد نصیب ہوا ہے. وہ اپنے پیروں پر چل کر کھڑا ہوا ہے, وہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے. جس حالت میں بچے کو اس حالت میں دیکھنا ماں باپ کے لیے اپنے لخت جگر کو دیکھنا خوشی کا باعث ہوا کرتا ہے, خوشی کا موقع ہوا کرتا ہے. اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی چوں چرا نہیں کیا. بھائی اور دوستو, ہم سے تو جانور کی قربانی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے سال میں اپنے مال میں سے 3 سے لے کر 350 روپے ایک حصے کے طور پر اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے. بھائی اور دوستو, بہت سارے بہانے بنائے جاتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر تو قربانیاں دی جاتی ہیں, لیکن عید کے موقع سے, بقرعید کے موقع سے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر قربانی کرنے کے لیے صرف ایک جانور میں بھی اللہ عز و جل نے 7 حصے رکھے ہیں. ایک حصے کو لینے کے لیے کہا جاتا ہے کس کے پاس نہیں ہوتے ہیں, شادی بیاہ کے اندر کتنے پیسے نہیں اڑائے جاتے, کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے, کہیں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے, لیکن اس موقع سے بے انتہا پیسے خرچے کیے جاتے ہیں, بے انتہا اپنی مال و دولت کو پانی کے طریقے سے بہا دیا جاتا ہے. لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو اس موقع سے ہماری اسلام کے ساتھ وابستگی یہ ہوتی ہے, ہماری اللہ کے ساتھ محبت یہ ہوتی ہے, ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہوتی ہے کہ اس موقع سے ہم آزار کرتے ہیں, اپنے عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم تو مستطیع نہیں ہیں, ہم پر تو قربانی واجب نہیں ہے, ہمارے پاس تو اتنے مال و دولت نہیں ہے. لیکن بھائی اور دوستو, بیکار کی جو رسم و رواج ہیں, جو خاندانی رسم و رواج
ہیں اس کے لیے تو بے انتہا پیسے خرچہ کیے جاتے ہیں، بے تکا پیسے خرچہ کیے جاتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کے یہاں اپنی شان کو بتانا مقصود ہوتا ہے، کتنوں کو خوش کریں گے، کتنوں کو جتائیں گے، کتنوں کو منوائیں گے، ایک اللہ کو تو راضی کرنا نہیں آیا، ایک اللہ کو تو راضی نہیں کر سکے، صرف ایک اللہ کو راضی کر لیتے جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس ایک اللہ کو تو راضی نہیں کیا، لیکن ساری دنیا کی رضامندی کو، ساری دنیا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے چلے۔ تو بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جھکا دیا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر اس کے نقشے کو کھینچتے ہوئے کہتے فلما اسلم، جب باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سرنگو کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو سر کے بل نہیں لٹایا تھا، سینے کے بل کے سر دکھ جائے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے، بیٹا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن کے بل لٹا دیا، ان کی پیشانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جھکا دیا۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ فلم ونادیناہ ان یا ابراہیم، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ عز و جل کو تو مقصود ہماری قربانی بھی نہیں ہے، ہمارا گوشت بھی نہیں ہے، اللہ عز و جل تو ہمارے اخلاص کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، بلکہ اللہ عز و جل ہمارے دلوں کے خلوص کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کو پرکھنا چاہتے ہیں، ہم کو جانچنا چاہتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے پیدا کیا، جس بندے کو ساری صلاحیتیں دی، جس کا وجود میرے مرہون منت، اس کی ساری صلاحیتیں میری وجہ سے، اس کا دماغ میری وجہ سے چلتا ہے، اس کی ساری حرکتیں میری وجہ سے ہوتی ہیں، یہ اللہ کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نام پر جب کچھ پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ اپنے مال کو، بلکہ اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کتنا پیش کرتا ہے۔ دراصل اللہ کو یہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جب زمین پر لٹا دیا تو اللہ عز و جل نے آسمان سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے آواز دی، اے ابراہیم کہہ کر آواز دی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے تم کو جو کرنے کے لیے کہا تھا، جو خواب تم نے دیکھا تھا، اس خواب کو تم نے سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم اللہ کے ساتھ جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو بھلائی کرتے ہیں، ہم ان کے نام کو دنیا کے اندر ایسے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتے ہیں، دائم کر دیتے ہیں کہ حجاج کرام جو حج کا عمل کرتے ہیں وہ سارا کا سارا عمل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہوا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قربانی دی جائے، وہ بھی جانور کی قربانی دی جائے، لیکن اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، جس کو اللہ عز و جل کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی کہ بیٹے کی قربانی دی جائے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائش کا موقع تھا، بڑے امتحان کا موقع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع میں کامیاب ہو گئے تو اللہ عز و جل نے کیا کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو بڑا جانور بطور ذبح کرنے کے لیے دیا۔ اللہ نے جنت سے جانور کو اتارا، اس جانور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ تو یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کا جو دن ہوتا ہے، بقرعید کا جو دن ہوتا ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے، جو قربانی کا جو دن ہوتا ہے، اس دن اللہ عز و جل کو قربانی کے عمل سے زیادہ اور اللہ کے لیے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے جانور کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ یہ روز قیامت میں یہ جانور جس کو تم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو، پھر اس کا گوشت بھی کھا رہے ہو، لیکن چونکہ اللہ کو تمہارا اخلاص پسند ہے، اللہ عز و جل یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے مال کی قربانی اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، اس امتحان کے لیے اللہ عز و جل نے اس قربانی کو مشروع کیا۔ تو یہ روز قیامت میں یہ جانور آئے گا بقرونہا اپنے سنگوں کے ساتھ، واشعارہا اپنے بالوں کے ساتھ، واضلافہا اپنے کھروں کے ساتھ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانور کامل و مکمل شکل میں اپنے پوری حیت اور جثے کے ساتھ، جس حالت میں، جس رنگ میں، جس شکل کے ساتھ ہم نے اس جانور کی قربانی دی ہے، یہ جانور روز قیامت میں اللہ عز و جل کے پاس آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پلسرات کا راستہ جو بال سے باری، تلوار سے تیز ہے، اس جگہ پر اس پلسرات کے راستے کو طے کرنے کے لیے ہم یہ جو قربانی کے جانور دیتے ہیں، یہی قربانی کے جانور کام آئیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی دینا چاہتے ہو اور قربانی کا دینے کا ارادہ ہو تو تمہارے دل کے اندر ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں دیکھے گا اور یہ تصور کرے گا کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، اسی لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، ولیکن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنکُم، لیکن تمہارے دل کا ڈر، خوف کہ اللہ سے کتنا ڈر رہے تھے، اللہ عز و جل کا کتنا خوف تھا، اللہ عز و جل کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اندر کتنا اخلاص تھا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کتنی مقصود تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ کہ تم جس وقت جانور کو ذبح کرتے ہو اس کے اوپر چھری کو رکھتے ہو، تو چھری کو جیسے ہی رکھتے ہو تو رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دل کے اندر اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو وہ جانور کو قربانی کرتے وقت جو خون نیچے گرتا ہے، اس خون کے نیچے گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ کے لیے پسندیدہ ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں محبوب ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا کہ جب بھی قربانی دو، قربانی کرنے کا تو ارادہ مسلمان کو کرنا ہی چاہیے۔ ایسے مسلمان بہت کم ہیں کہ جن کے پاس قربانی دینے کی اپنی ضروریات سے ہٹ کر، اپنے قرضوں سے ہٹ کر ایسی استطاعت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بیکار کے عذر ہوتے ہیں، بیکار کے بہانے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے شیطان بھی بھٹکاتا ہے، پھر اپنی ضروریات بھی سامنے آتی ہے۔ اس لیے قربانی دینے کے لیے بہت سارے لوگ کتراتے ہیں اور بیکار کے بہانے بناتے ہیں، ورنہ تو ایک حصے کے لیے 3000 سے 3500 4000 تک کس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی ہے، کس کے پاس قدرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر اپنی بیٹی اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ صدیقہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قومی فاطمہ، جس وقت تم قربانی دو تو قومی فاشہدی اضحیتک کہ تم جس وقت قربانی دے رہی ہو تو قربانی کے جانور کے پاس تم خود کھڑی رہو، فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لكل ذنب کہ خون کا قطرہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون کا خطرہ ہوتا ہے وہ زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اللہ عز و جل تمہارے اندر جتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جانے میں کیے ہوتے ہیں، انجانے میں کیے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو قربانی کا جانور ہے، بیٹی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ہے انہ یجاء بدمها ولحمها کہ یہ روز قیامت میں اپنے خون کے ساتھ آئے گا، اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے جانور زندگی کے اندر قربان کیے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فیوضع فی میزان کہ تمہارا جو اعمال کا جو ترازو ہوگا، جو تمہارے نیکیوں کا جو ترازو ہوگا، وہ نیکیوں کے ترازو کے اندر یہ سارے کے سارے جانور
جس کو تم نے اپنی زندگی کے اندر ہر بقرعید کے موقع سے تم نے ذبح کیا تھا، اللہ عز و جل اس کو اس میں ڈالیں گے، اور تمہارے اخلاص کو دیکھ کر، اللہ کی خوشنودی کو دیکھ کر اس کا ثواب اللہ عز و جل 70 درجے بڑھا کر بھی دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک تابعی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے رہے ہیں، کیا یہ حکم قربانی کا جو حکم ہے، کیا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ مخصوص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ أَهْلٌ لَمَّا خَصُّوا بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آل محمد کے لیے بھی ہے، بلکہ جتنے مسلمان ہیں سارے کے سارے مسلمانوں پر بھی یہ قربانی، اگر ان کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، تو سارے کے سارے لوگوں کو قربانی دینا چاہیے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ ما انفقت الورق فی شیء، کہ میرے پاس سونا اور چاندی ہو، میرے پاس سونا اور چاندی ہو، مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احب الی اللہ من نحر ینحر فی یوم عید، کہ عید کے دن اللہ کے راستے میں قربان کرنے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے میرے پاس سونا اور چاندی ہو، اور وہ سونا اور چاندی کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے، اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے اس کو خرچہ کروں۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ پسندیدہ میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اگر میں خرچ کروں سونا اور چاندی کو تو میرے لیے پسندیدہ قربانی کی جو اہمیت ہے، اس قربانی کی اہمیت کی وجہ سے وہ تابعی کہتے ہیں کہ میرے پاس سونا اور چاندی ہو تو مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہوگا، سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہوگا کہ یوم النحر کا دن ہو، قربانی کا دن ہو، اور اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس دن قربانی کو دے دوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، زید بن ارقم صحابی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں جو اتنے بڑے پیمانے پر دی جاتی ہیں یہ کیا چیز ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہم دیتے ہیں تو اس دینے کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ قربانی تو ہم اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم یہ قربانی کے جانور کو اپنے پیسے صرف کر کے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں، جتنے بال جانور کے اندر ہوں گے اس کے بدلے میں اللہ عز و جل ایک ایک نیکی عطا کریں گے۔ حضرت صحابہ کرام کو لینے کا جذبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کے سامنے میں ان کو تیار کیا تھا، نیکی کی اہمیت کو وہ جانتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا الصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مینڈا لے لیتے ہیں تو مینڈے کے اندر تو بے شمار بال ہوتے ہیں، بے انتہا بال ہوتے ہیں، جو شمار میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، جو حساب میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کیا اللہ عز و جل قربانی کرنے پر، مینڈے کی قربانی کرنے پر جتنے مینڈے کے بال ہوتے ہیں اس کے بقدر ثواب عنایت کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اللہ عز و جل تو مینڈے کے ایک ایک بال کی مقدار میں بھی اللہ عز و جل نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، وہ روزے عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اپنے احوال اتنے خراب نہیں ہیں، وہ قرض میں مبتلا نہیں ہے، ساری ضروریات کی تکمیل ہے، بہت سارا پیسہ رکھا ہوا بھی ہے، اکٹھا کیا ہوا بھی ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بچیوں کی شادیاں ہیں، یہ زندگی کی دیگر ضروریات ہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر پیسے رکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی وعید ان لوگوں کے لیے ذکر کی ہے جو اپنے اندر استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے روزے اضحیٰ کے دن، عید قربانی کے دن جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود بھی صرف بہانے بنا کر، صرف اور صرف بہانے بنا کر اس سنت کی ادائیگی سے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے اپنے بہانے بنا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سلسلے میں بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جن کے لیے اپنی جان کو چھڑکنا، اپنی جان کو قربان
قربان کر دینا ہم اپنے آپ کے لیے آسان سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ، جس کے پاس روزے قربانی کے دن جس کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، لأن یضحی، کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی دے سکتا ہے، اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنی دنیاوی بہانے بناتا ہے، صرف اور صرف دنیاوی بہانے بنا کر اپنے آخرت کو بگاڑنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور رہنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے سلسلے میں فرمایا کہ اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتا ہے، دوسرے جگہ خرچ کرنے کے لیے کہاں کہاں سے قرضے لا لیے جاتے ہیں، کہاں کہاں سے پیسے لا لیے جاتے ہیں، ہر قسم کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس جگہ پر بہانے بنائے جاتے ہیں، بلکہ پیسے رکھتے ہوئے بھی بہانے بنائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یحضر مصلانا، کہ ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی وہ ہمت بھی نہ کرے، وہ طاقت بھی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کو آنے کا مستحق بھی نہیں ہے کہ روزے قربانی کے دن اس کے پاس قربانی کرنے کے پیسے موجود ہیں، وہ قربانی دے سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، لیکن دوسری ضروریات کو اس قربانی پر وہ ترجیح دے رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہ کو آئے ہی نہیں. جس سنت کو ادا کرنے کے لیے، جس 2 رکعات کو ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کو تو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارا مصلی ہے، وہ ہماری عیدگاہ ہے، وہ ہماری جائے نماز ہے. جو قربانی دے سکتا ہے لیکن صرف اپنے بہانوں کی وجہ سے قربانی نہیں دے رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اجازت ہی نہیں ہے میری طرف سے کہ وہ مصلی کو آئے، وہ عیدگاہ کو آئے اور نماز پڑھے. اس سے بڑھ کر کیا وعید ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں جس کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں دے رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص کو براہ راست حکم ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کو ہرگز نہ آئے. تو بھائیو دوستو، یہ تو ثواب کا موقع ہے، یہ تو نیکیوں کو حاصل کرنے کا موقع ہے، یہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا موقع ہے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا موقع ہے. اور یہ جتنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ جانور کے ایک ایک بال کی مقدار میں ثواب کو حاصل کرنے کا موقع ہے. اور اس ثواب کو اللہ روز قیامت میں آدمی کا جو ترازو ہوگا، جس کے اندر نام اعمال تولے جائیں گے، اس کے اندر ہم نے اپنی زندگی کے اندر مسابقت کر کے آگے بڑھ کر جتنی قربانیاں دی ہوں گی وہ سارے کے سارے جانور کے گوشت سمیت ساری چیزوں کو پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا. تو پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا. تو بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، یہ عزم پیدا کریں کہ ہمیں بھی قربانی دینا ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو تب بھی قربانی ہے، استطاعت نہیں ہے تو تب بھی قربانی ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 3,000 3,500 4,000 کوئی قیمت نہیں رکھتے. اس قربانی کی جو اہمیت ہے، جو قربانی کی جو فضیلت ہے، اور قربانی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قربانی کے دن قربانی کے عمل سے پسندیدہ، قربانی کے عمل سے محبوب کوئی عمل نہیں ہے. تو پھر اس دن کے اس عمل کو ہم کر لیں تو ہم اس دن کے ثواب کو بھی حاصل کر لیں گے، اور ہم اس کام کو کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، پسندیدہ تھا، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھی ہم پسندیدہ ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کو مخاطب کر کے اس چھوٹی سی صورت کے اندر کہا انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو روز قیامت میں حوض کوثر عطا کریں گے. حوض کوثر صرف آپ کے لیے مخصوص ہوگا، جس دن کسی کے لیے کوئی پانی پینے کی شکل نہیں ہوگی. سب روز قیامت میں اللہ کے سامنے میں کھڑے ہوں گے، میدان محشر کا موقع ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں، کوئی ٹخنے تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پانی پلائیں گے جو اپنی امتی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل اس احسان کا تذکرہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روز قیامت میں ہم حوض کوثر عطا کریں گے. اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ فصل لربک، کہ آپ کو روز قربانی کے دن جہاں 2 رکعات نماز ادا کرنی ہے، اسی طریقے سے اسی طریقے سے روز قربانی کے دن آپ کو قربانی بھی دینا ہے. تو بھائی اور دوستو، قربانی کی اسلام میں، شریعت میں
بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ جن کو قربانی دینے کا جن کا ارادہ ہے تو ان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی، اور ان کو ہدایت دے کر فرمایا کہ جب عید الاضحیٰ کے جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، قربانی کا مہینہ شروع ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو اور جس کو قربانی دینے کا ارادہ ہو، بلکہ ہر شخص کو ارادہ کر لینا چاہیے، قربانی دے دینا چاہیے، اس سے بڑی فضیلت کی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی دینا چاہتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی دینا چاہتے ہیں فلا یمس من شعرہ، کہ جس کو قربانی کا دینے کا ارادہ ہو تو وہ جیسے ہی یہ مہینہ آ جائے، بقرعید کا مہینہ آ جائے، ذوالحجہ کا مہینہ آ جائے، تو وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو نہ نکالے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے ناخن کو بھی وہ نہ نکالے۔ یہ اس کے لیے مسنون ہے، جو قربانی دینا چاہتا ہے وہ کسی قسم کے کوئی بال اگر نکالنا ہے تو ذوالحجہ کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے پھر اس کے بعد اس کو اپنے قربانی کے عمل سے پہلے اپنے قربانی کے دینے سے پہلے اپنے ناخنوں کو، اپنے جسم کے سارے جگہوں کے بالوں کو اس کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے اس محترم شان عمل کو پورا کرنے کی، اس قربانی کے اس عمل کو ادا کرنے کی ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔